بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ یہ میگزین شیئر کر رہی ہوں مئی کا، تو اسی حوالے سے میں پیج نمبر 26 لے کر آئی ہوں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارش کا علاج۔ یہ پہلے میں اوپر جو ہیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے شیئر کر دیتی ہوں۔ خارش کا علاج۔ تلسی کے پتے 12 گرام پانی میں پیس کر لیپ بنا لیں، خارش کی جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بسم اللہ کی 8 تسبیح کا عمل۔ ہماری ایک ہمسائی ہیں جو قرض کی مصیبت میں پھنس گئی، قرض بھی سود والا۔ میں نے ان کو عبقری دیا اور 8 تسبیح صبح و شام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بتایا۔ اس عمل کی برکت سے وہ لوگ اس مصیبت سے نکل رہے ہیں۔ وہ قرض والے لوگ انہیں بہت تنگ کر رہے تھے اور اوپر سود بھی چڑھ رہا تھا۔ گھر تالا لگا کر کبھی کہیں بھاگتے کبھی کہیں۔ یہ عمل اس عورت نے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کرنا شروع کیا۔ میری ہمسائی عورت کے بھائی اس کے گھر آ گئے اور تالے لگا کر بھاگنے کی وجہ پوچھی جو اس نے بتائی، تو اس بھائیوں نے کچھ رقم ملا کر اس عورت کو سود جہاں سے لیا تھا ان لوگوں کو بلایا اور ان کو رقم دی اور سود معاف کروایا۔ آدھا قرض اتر گیا، آدھے کے لیے انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے، وہ بھی سود کے بغیر واپس ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے نکل آئی ہے۔ اور ان کے گھر میں یہ حال تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگ گئے ہیں۔ ان کے گھر جائے نماز نہیں تھا، میں اپنے گھر سے جائے نماز دے کر آئی۔ ان کے گھر یہ حال ہے کہ اس عورت کا شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ میں اسے یہ ہدایت کرتی اپنے شوہر سے نماز پڑھو، کاروبار چل پڑے گا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو نماز کے لیے بھیجا، جمعے کا دن تھا، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھیجا۔ بچوں کو پیغام دے رہی تھی اپنے پاپا کے ساتھ جاؤ، اسے مسجد دکھانا، یہ نہ ہو کہ اسے مسجد کا پتہ نہ چلے۔ اور اب اس کا آدمی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے نماز کی ہدایت دے، ان کا کاروبار چل پڑے۔ یہ عورت میرے ساتھ عبقری جاتی ہے، 2 دفعہ اس کا شوہر بھی گیا ہے۔ ایک اجڑا گھر عبقری سے بسا۔ 3 گھر چھوڑ کر ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی بیٹی کو شوہر نے گھر سے نکال دیا، 3 بیٹیوں سمیت، اور یہی کہتا تم بیٹیاں پیدا کرتی ہو، خوبصورت نہیں ہو، مجھ سے بڑی ہو، میں نے تجھے نہیں رکھنا۔ لڑکی والے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے، برادری کو ڈالا، محلے کے بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا کہ بات چیت کے ذریعے کوئی بات بن جائے۔ بڑے بڑے عاملوں سے رابطہ کیا، مشکل حل نہیں ہو رہی تھی۔ جب لڑکی کو انہوں نے نکالا تو وہ حاملہ تھی۔ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ اس دفعہ بیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی انہیں بتائی، پھر بھی ان لوگوں نے کہا ہے آپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، پھر بھی وہ لوگ نہ آئے، الٹا انہوں نے ان پر تھانے میں پرچہ کٹوا دیا۔ مصیبت بہت بڑھ چکی تھی۔ لڑکی کو والدین کے گھر بیٹھے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو جا کر عبقری کا بتایا، انمول خزانہ دیا، پڑھنے کی ترتیب بتائی۔ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، وہ لوگ تیسرے دن آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ انہوں نے وظیفہ پڑھا، سچ مچ تیسرے دن ان کا رابطہ ہو گیا اور صلح ہو گئی۔ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، اپنے گھر گئے اسے 6 ماہ ہو گئے، وہ لڑکی خوش ہے۔ اس لڑکی کا گھر عبقری کی برکت سے آباد ہو گیا، اللہ اسے بیٹے سے نوازے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ناممکن کام ممکن ہو گیا ہے، وہ سب بڑے خوش ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا نہ کریں، اللہ کا کریں، عبقری کا کریں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ ڈاکٹر حیران ہے میری بہن بچ کیسے گئی،
میں بتاتی ہوں۔ 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ماشاءاللہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ میں اپنی بیٹی، داماد، بیٹے اور پوتے کو پڑھ کر دم کرتی ہوں۔ جو لوگ گھر پر ہوں ان کو پاس بٹھا کر، جو دور ہیں ان کو غائبانہ دم۔ بڑی برکت ہے گھر میں، کاروبار میں، ہر معاملے میں عافیت اور برکت ہے۔ لاہور کے بڑے سرکاری ہسپتال میں میری بہن کے دماغ کا آپریشن ہوا۔ 3 رسولیاں دماغ سے نکالی گئیں۔ بہت بڑا آپریشن تھا، ہوش میں نہیں آ رہی تھی، وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا۔ بڑی پریشانی، چھوٹے چھوٹے اس کے 3 بچے، ہم سب بہت پریشان۔ میں اس بہن کے ساتھ ہسپتال میں تھی۔ میں اپنی بہن کو مسلسل یہی درجہ ذیل اذان اور افاسب تم کا عمل کر کے دم کرتی رہی۔ 2 نفل حاجت پڑھ کر دعا کرتی رہی یا قہار پڑھتی رہی۔ 3 دن بعد میری بہن کا وینٹیلیٹر اتر گیا اور صرف 8 دن میں صحت یاب ہو کر میرے گھر آ گئی۔ ڈاکٹر بہت حیران تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اس لڑکی کا بچنا ایک معجزہ ہے۔ ڈاکٹر خالد میری بہن سے پوچھ رہا تھا، بڑی بات ہے، یہ رسولیاں 13 سال تمہارے دماغ میں رہی ہیں، تمہاری نظر بھی ٹھیک ہے، ہر مزوری سے بچی رہی ہو، لوگوں کو فالج پڑ جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے، ان مصائب سے کیسے بچی؟ تمہارا ایسا عمل تھا۔ میری بہن کا ایک ہی جواب تھا، میں نماز پڑھتی تھی اور ماہ رمضان میں عورتوں کو صلاۃ و تسبیح شادی سے پہلے اور بعد میں پڑھاتی ہوں۔ ڈاکٹر کا جواب ہے، تمہارا یہ عمل ہر آفت سے تمہیں بچا گیا۔ ایک اور بات، جتنے لوگ میری بہن کے ساتھ ICU میں جو وینٹیلیٹر پر تھے وہ سب مر گئے، بس یہی زندہ بچی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ بھی ایک معجزہ ہے، ہر الجھا بگڑ گیا کام بن جاتا ہے۔ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اول و آخر 1 دفعہ درود پڑھ کر ہدیہ کریں۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ یہ کرتی ہوں، اگلا بندہ نرم پڑ جاتا ہے، کام بن جاتا ہے۔ عبقری کا بڑا اچھا عمل ہے۔ آل رسول کو اعمال کا ہدیہ کیجیے، تمام وظائف قبول۔ یہ 4 نوافل آپ پڑھیں اور ان کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنا ہے۔ ہدیہ ایسا کرنا ہے کہ سارے وظائف قبول ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق دے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی برکات۔ میں نے بہت ساری جائز چیزیں سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت کی برکت سے حاصل کیا۔ ایک دن میرا دل گوشت کھانے کو کر رہا تھا، میں نے یہ وظیفہ کیا۔ وظیفہ کرنے کے بعد مجھے یاد آیا آج منگل ہے اور گوشت کا ناگاہ ہے، لیکن میں کسی اور کام سے بازار گئی اور میں حیران رہ گئی کہ گوشت کی دکان کھلی ہے اور گوشت موجود ہے۔ تو کسی کے آرڈر کا گوشت تیار کر رہے تھے۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ مجھے گوشت دے دیں گے؟ انہوں نے کہا باجی آپ کو گوشت مل جائے گا، ویسے ہم آرڈر کا گوشت بنا رہے ہیں اور ہمیں منگل کو گوشت مل گیا۔ تو فرینڈز، یہ تھے بہت ہی زبردست وظائف۔ آپ کو ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ وظائف سے مدد لیں، انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، زندگی کے الجھے کام وظائف کی مدد سے سنواریں، جو کہ ہماری شریعت کا طریقہ ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے یا خود ہی اندر پریشان گلنے سے بہتر ہے کہ آپ وظائف کی مدد لیں اور مسئلوں کا حل کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔